بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین مکرم، حضور غوث اعظم کی شان پر مبنی پروگرام شان غوث اعظم، اور ہم بات کریں گے اولیاء کرام کے تقوی اور پرہیزگاری پر۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی سیدنا شیخ سید عبدالقادر الجیلانی الحسنی الحسینی قدس سرہ العزیز، آپ کا نام آتے ہی سب سے پہلا جو تصور اور خیال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، جو آپ کو وراثت میں ملی۔ یعنی بعض اولیاء ہیں جو کسب سے اور ریاضت سے تقوی سیکھتے ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جو نسباً بھی حسنی اور حسینی ہیں، اور مشرباً بھی آپ صاحب حال، صاحب ولایت اور صاحب روحانیت ہستی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ آپ کے جینز میں شامل تھا، آپ کو وراثت میں ملا ہے۔ آپ کے والدین کا تعارف پڑھ لیجئے، والدہ کا تعارف پڑھیے تو وہاں بھی خود تقوی ان کی ذات پر رشک کرتا نظر آتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کی سیرت کو دیکھ لیجئے تو عین عالم شباب میں وہاں بھی خود تقوی ان پہ فخر کرتا ہے، اور آپ کے آباء و اجداد کا تعارف اور سیرت پڑھ لیجئے تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ خود اپنے تعارف میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ انا الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجال، فرماتے ہیں کہ میں حسنی ہوں اور میرا مقام مقام مخدہ ہے، اور میرا قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے جو مردان حال ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، میرا نام عبد القادر ہے جو مشہور ہے اور لوگ مجھے جانتے ہیں، اور میرے جد اعلیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عین کمال ہیں، یعنی جہاں سے ہر ایک کو کمال ملا، ہر ایک کو دولت کمال نصیب ہوئی، وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک کی شان میں آپ کے نسب میں بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ سو آپ دیکھیے سیرت غوث اعظم پر نظر ڈالیے تو آپ کو قدم قدم پر تقوی، طہارت، ورع، زہد اپنے عروج کمال پہ نظر آتا ہے۔ آج ایک المیہ یہ ہے کہ ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں ان کو کما حقہ جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سیرت اور ان کے کمالات کے ایک بہت بڑے ذخیرہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں جانیں، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو دنیا سے مسلمان جانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اکابر کو، اپنے بڑوں کو، اپنے راہبر اور پیشواؤں کو ہم جانیں، کیونکہ ان کی معرفت ہی اصل میں ہمارے لیے زاد راہ بھی ہے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور قرآن پاک سے جب آپ رہنمائی لیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کی خاص نشانی ہی یہ بیان فرمائی اور وصف خصوصی یہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہیں، ایک تو ان کو کوئی خوف اور غم نہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان کے بعد جو سب سے پہلا وصف اولیاء اللہ کا ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کے دو معنی کیے جاتے ہیں، بچنا بھی اور ڈرنا بھی۔ ظاہر ہے بچے گا وہی جو ڈرے گا۔
تو دونوں معنی بالکل درست ہیں، اور پھر اہل حال صوفیہ اور عرفاء نے اس کو مزید واضح کیا ہے، ہمارے لیے کھولا ہے۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ سیرت میں دیکھ لیجئے تو بچپن ہی سے آپ کے مزاج میں یہ تقوی شامل تھا۔ آپ کی عمر کے ہم عمر بچے جب کھیل رہے ہوتے تو بچے کہتے کہ عبد القادر تم بھی آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، تو آپ فرماتے کہ مجھے اللہ رب العزت نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین کی سیرت بے شمار واقعات ہیں، اور بلکہ ان کا مزاج ہی ڈھل چکا ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے۔ تو ہمیں زیادہ فوکس ان بزرگوں کی سیرت پہ کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی کرامات، ان کے مکاشفات اور خرق عادات بھی بہت ظاہر ہے، ان کا بہت بڑا تعارف ہوتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کتابوں میں یہی لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ سب سے زیادہ کرامات کا صدور آپ سے ہوا ہے، اور اس پہ عجیب بات یہ ہے کہ اتنا ہی آپ نے اس کے ذکر سے بھی گریز فرمایا، اور اس کو کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں سمجھا۔ اصل فضیلت فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی، وہ ہے اصل اہل کمال، وہ ہیں اصل اولیاء اللہ، اور وہ ہیں مقربین بارگاہ الہی جن کے سرخیل ہیں حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد ماجد کا بھی سب سے بڑا تعارف جو دنیا میں اس وقت موجود ہے وہ نوجوانی میں ان کا تقویٰ ہے، اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عین عالم شباب میں آپ نہر کے کنارے جا رہے تھے اور ایک سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے وہ پکڑا، بھوک بھی تھی، سفر بھی تھا، اضطرار بھی تھا، جواز بھی تھا۔ جب وہ کھایا تھوڑا سا سیب تو وہ جو اندر فطرت میں تقویٰ تھا، خشیت الہی تھی، اس نے مجبور کیا کہ یہ سیب میں نے کھا لیا لیکن اس کے مالک سے اجازت نہیں لی، تو خلاف تقویٰ ہے۔ خیر تلاش میں نکلے، مالک کو ڈھونڈا اور اس باغ کے مالک تک پہنچے اور یہ معاملہ پیش کیا۔ وہ بھی کوئی صاحب نظر تھے، انہوں نے فرمایا اس دور میں اتنا سا کام سیب کھا کے کون آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا کفارہ ہوگا اور اس باغ میں مزدوری کرنا ہوگی۔ آپ نے تسلیم کیا، مزدوری کی، اس کا کفارہ ادا کیا، پھر معافی طلب کی، اور وہ جو بزرگ تھے اس باغ کے مالک شیخ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ امام حسین کی اولاد میں سے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، کہا کہ بیٹا تم عین عالم شباب میں تقویٰ کی اس معراج پہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کے رشتہ کے لیے فکر مند رہتا تھا، وہ بھی نہایت صاحب تقویٰ اور پیکر عفت و عصمت بچی ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کوئی ایسا صاحب تقویٰ جوان مل جائے، سو تمہاری پیشانی پر جو ولایت کا نور میں دیکھ رہا ہوں اور جو تقویٰ کی روشنی دیکھ رہا ہوں، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں۔ اور وہ کس طرح سے انہوں نے تعارف کروایا اپنی بیٹی کا کہ وہ معذور ہے، اپاہج ہے، نابینا ہے اور گنگی ہے۔ اب سن کے حیران و پریشان رہ جاتا ہے آدمی۔ پھر بھی آپ نے حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو قبول فرمایا، اور جب شادی ہوئی تو دیکھا تقویٰ اور طہارت اور حسن و جمال کی پیکر خاتون ہے اور بالکل صحیح سالم ہے، تو کہا کہ حضرت آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ معذور ہیں۔ تو فرمایا بیٹا اس لیے کہا تھا کہ اس نے نامحرم کو کبھی اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں، کسی غیر کے کان میں اس کی آواز کبھی گئی نہیں، کبھی قدم اس نے گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکالا، ذکر و فکر، تقویٰ اور طہارت اور اللہ کی یاد میں سارا وقت گزارا ہے۔ سو یہ وہ جوڑا تھا حسنی حسینی جوڑا جس نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین بننا تھا، سیدہ فاطمہ ام الخیر اور شیخ ابو صالح، وہ ام الخیر یہ ابو صالح،
اور ان کی اولاد حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو گھر سے نکلتے ہوئے پہلا درس یہ دیا گیا کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جو تقوی کی بنیاد ہے، کبیرہ گناہ سے بچنا۔ تقوی یہاں سے شروع ہوتا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے کبائر سے بچنا ہے، پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے صغائر سے بچنا ہے، صغیرہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور تیسرا درجہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ہے، مشتبہات سے بھی بچنا ہے، جس میں شک اور شبہ بھی آ جائیں اس سے بھی بچنا ہے۔ چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت بغداد شریف آپ روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے جو اشرفیاں آپ کی وراثت میں تھیں، 40 اشرفیاں، وہ آپ کے حوالے کیں اور نصیحت کیا کی کہ بیٹا زندگی بھر سچ پہ قائم رہنا ہے، صدق پہ، جو تقوی کی بنیاد ہے، تقوی کی روح ہے۔ صدق مقال اور عقل حلال، یہ ہیں دو ستون تقوی کے۔ سچی بات اور مزاج میں بھی سچ کا ہونا، صرف لفظوں میں سچ ہونا نہیں، آپ طبعاً مزاجاً اپنے رویے میں بھی صادق ہوں۔ اور دوسری چیز ہے عقل حلال، حلال اور طیب رزق اور پاکیزہ لقمہ آپ کے حلق سے نیچے جائے، اس کے بغیر تقوی کی روح نصیب نہیں ہوتی۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے پہلا پلر اور پہلی بنیاد جو تھی وہ اسی وقت رکھ دی کہ بیٹا جھوٹ کسی حال میں نہیں بولنا، سچ بولنا۔ تو عین اس عالم اضطراب میں جبکہ وہ قافلہ لٹ رہا تھا اور سب لوگ افراتفری اور نفسا نفسی کے عالم میں تھے، عجیب و غریب کیفیت تھی، آپ نے جب وہ ڈاکو آئے تو انہیں کہا کہ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 اشرفیاں ہیں میرے پاس۔ اب جب انہوں نے تلاشی لی تو سچ کی عجیب و غریب برکت ہوتی ہے، حیرت انگیز نتائج اس کے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے تلاش کیا تو کچھ نہیں ملا، انہوں نے کہا یہ تو بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب اپنے سردار کے پاس لے گئے، کہا کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ فرمایا میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، میں سچ بول رہا ہوں۔ 40 اشرفیاں میری والدہ نے اندر میرے کپڑوں میں سی دی تھیں، وہ نکال کے جب سامنے رکھیں تو اللہ رب العزت نے ان 40 ڈاکوؤں کے گروہ کو اس صدق، اس صفا اور اس تقوی کی برکت سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ ان پر خشیت اور گریہ کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس سردار نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہو کے جھوٹ نہیں بولتا، اور مجھے زندگی کا اتنا عرصہ گزر گیا کہ اپنے ماں کی بات نہیں ٹال رہا، میں اپنے رب کی نافرمانی اور معصیت میں لگا ہوں۔ سو وہی لمحہ تھا اس کے رجوع کا اور توبہ کا، اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ یہ 40 کے 40 لوگ مرتبہ ابدال پر فائز ہوئے، ان کو ولایت نصیب۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بغداد شریف پہنچے اور وہاں داخلہ لیا جامعہ نظامیہ بغداد میں، تو مدارس کے طریق کے مطابق ظاہر ہے وہاں پر صدقات و خیرات آ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ آ رہی ہوتی ہے، اور لوگ لنگر کے طور پہ وہاں طالب علموں کے لیے خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو مزاج تھا، جو آپ کا مشرب تھا، جس کی بنیاد ہی تقوی تھی، وہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں صدقے کی چیز کھاؤں۔ ایک تو سیادت کی نسبت اندر موجود تھی، زکوٰۃ و صدقات تو سادات کے لیے ویسے ہی ناجائز قرار دیے گئے ہیں، درست نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حرام فرمایا اپنی آل کے لیے ان زکوٰۃ کو، اور میل فرمایا۔ تو ایک تو وہ وجہ تھی، دوسرے تقوی تھا کہ مانگ کے کیسے کھائیں، ہاتھ کیسے پھیلائیں۔ وہ طالب علم جاتے تھے، لائن لگ جاتی تھی تو وہ لانگری جو ہے وہ کھانا دیتا تھا، روٹی، اور اس کے اوپر کچھ سالن ڈالتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس لائن میں لگ کر ہاتھ پھیلا کے کھانا نہیں مانگا، اب وہ یہی انتظار میں تھا کہ یہ آئے تو میں دوں۔ اس عالم میں بعض دفعہ فرماتے ہیں کہ 6 دن 7 دن گزر جاتے تھے اور میں پتے اور گھاس کھا کے گزارا کیا کرتا تھا، اور یہ چمڑی جو ہے، جلد، سکن سبز ہو جاتی تھی پتے کھا کھا کے۔ علامہ نے کہا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو،
پرواز میں کوتاہی۔ یہ معیار تھا ابتدا سے، بچپن سے۔ تو فرماتے ہیں اسی حال میں بے چینی جب ہوتی تو مسجد میں جاتا اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتا، اسے پکارتا تھا عالم اضطرار میں۔ اور بعض دفعہ اندر نفس سے الجو الجو کی آوازیں آتی تھیں، بھوک بھوک۔ تو فرماتے ہیں ایک دن میں اسی مسجد میں تھا تو دیکھا کہ تازہ اور فریش کھانے کی خوشبو آئی، چونکہ اشتہا تھی بہت کئی دنوں سے۔ تو دیکھا ایک بندہ توشہ دان میں کھانا باندھا ہوا ہے اور اس کو رکھ رہا ہے کھانے کے لیے۔ تو مجھے دیکھا، اس نے مجھے بھی دعوت دے دی، آپ بھی آ جائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے مروتاً انکار کیا، پھر انہوں نے اصرار کیا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اور العالم یہ تھا کہ وہ شخص جب لقمہ توڑتا تو میرا منہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ فطری اور طبعی کیفیت یہ تھی، لیکن تقویٰ اور استقامت کا عالم یہ تھا کہ سوال نہیں کیا، مانگا نہیں۔ اس شخص نے مجبور کیا اور پھر کھانے پہ بٹھایا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں طالب علم ہوں اور یہاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ میں تاجر ہوں اور میں گیلان کا رہنے والا ہوں، تو میں یہاں آتا رہتا ہوں بغداد شریف میں۔ تو ہمارے وہاں کے ایک بچہ یہاں اسٹوڈنٹ پڑھنے آیا ہوا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ کون ہے بتائیے؟ کہا جی ان کا نام عبد القادر ہے اور وہ گیلان کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ عبد القادر تو میں ہی ہوں جو عبداللہ سومئی کا نواسہ ہے۔ تو اس تاجر نے کہا کہ حضرت آپ طالب علم ہیں، یہاں پڑھنے آئے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ مجھے 6-8 اشرفیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا وہاں پڑھنے گیا ہوا ہے، تو بطور اس کا خرچہ زیادہ راہ ختم نہ ہو گیا ہو، یہ آپ اس کو پہنچا دینا۔ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا کئی دنوں سے، تو میرا اپنا بھی جیب خرچ ختم تھا، یہ آج انہی پیسوں میں سے میں نے کھانا خریدا تھا۔ تو اب سمجھیے کہ آپ میزبان ہیں اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ کھانا کھایا اور کاؤن صاحب کو بھی کھلایا، اور وہ جو باقی اشرفیاں بچی تھیں، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ جا کے پھر غرباء میں، فقراء میں تقسیم فرما دیں، اور ساتھی ضرورت مند طالب علموں میں، اور اپنے رب پر تقویٰ اور توکل کی ایسی مثال اس عالم طالب علمی میں میری نظر سے نہیں گزری۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب وہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کر لیتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے خود ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اور گویا یوں سمجھیے کہ حدیث پاک کے مطابق اللہ انہیں کھلاتا بھی ہے اور انہیں پلاتا بھی ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین کی سیرت بھری ہوئی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابتدائی 40 سال وہ اسی کیفیت ریاضت میں، مجاہدہ میں اور تقویٰ میں گزرے ہیں، اور آپ کے مجاہدات کا جو عالم ہے وہ پڑھ کر خود اولیاء اللہ، اہل حال بزرگان دین وہ بھی رشک کرتے ہیں کہ یہ بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا مجاہدہ اور ایسی ریاضت اور ایسا تقویٰ آپ نے اختیار کیا کہ اپنے بعد میں آنے والے اپنے مریدوں، اپنے عقیدت مندوں کے لیے روشنی کا ایک مینار چھوڑا آپ نے اپنے پیچھے۔ آپ کی حیات طیبہ میں بے شمار ایسے اولیاء کرام اور بزرگان دین کا ذکر موجود ہے جو آپ کے معاصر ہیں، لیکن ان سب کا یہ اجماع و اتفاق تھا کہ علم و فضل میں بھی، فقاہت میں بھی اور ریاضت و تقویٰ میں بھی آپ کا کوئی ثانی اور آپ کی کوئی مثل نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ نے جن مشائخ سے تربیت پائی، حضرت ابو سعید مبارک المخرمی رحمۃ اللہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو آپ نے دیکھا ہے، حضرت خضر علیہ السلام جو آپ کی تربیت میں شامل رہے ہیں، خود آپ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ ماجدہ جو گھر سے آپ کو فیض ملا ہے، آپ کے نانا شیخ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ ایک ایسا ماحول تھا جو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس فرد کو جس کو یہ ماحول ملتا ہے تقویٰ کے لیے۔ اور پھر جب آپ عملی زندگی میں آئے، طالب علمی کے بعد علم کی دنیا میں آئے، تو اور مسند افتاء پر بھی فائز ہیں، یعنی آپ کا جو صحیح تعارف میں سمجھتا ہوں
ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے فقیہ اعظم بھی ہیں اور اپنے وقت کے مفتی اعظم بھی ہیں، اپنے وقت کے غوث اعظم بھی ہیں اور اپنے وقت کے مجدد اعظم بھی ہیں۔ گویا یہ سارے میدان اس وقت آپ نے ان کو کور کیا اور اپنے معاصرین کو بتایا کہ ایک کامل صوفی اور ایک کامل صاحب ارشاد کا کرائیٹیریا کیا ہے، لہٰذا ہر میدان میں آپ کو تسلیم کیا گیا۔ لیکن جو تقویٰ ہے ہر جگہ اس کا آپ کو غلبہ نظر آئے گا۔ جب عباسی خلیفہ المستنجد باللہ آیا آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے بہت بڑی بڑی اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر وہ نذرانہ پیش کرنے آتے تھے۔ خلیفہ وقت کا اول تو کہیں جانا ہی یہ بڑی عجیب بات تھی، یہ صرف حضور غوث پاک کی بارگاہ تھی جہاں عباسی خلیفہ خود چل کے آتا تھا، ورنہ سب لوگ عباسی خلیفہ کے دربار میں جاتے تھے۔ یہ بھی آپ کے تقویٰ کی ایک عجیب مثال تھی۔ اور جب خلیفہ آتا تھا تو آپ اندر تشریف لے جاتے تھے، بادشاہ وقت آ رہا ہے آپ اٹھ کے اندر تشریف لے، اور بادشاہ بھی نہیں، خلیفہ عالم اسلام کا، خلیفۃ المسلمین عباسی خلیفہ، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی ہیبت شان شوکت کیا ہوتی تھی۔ وہ اس لیے فرماتے تھے اپنے مریدین کی تربیت کے لیے کہ مجھے حاکم وقت کے لیے اٹھنا نہ پڑے، حاکم وقت ایک درویش کے لیے کھڑا ہو، ایک درویش حاکم وقت کے لیے کھڑا نہ ہو۔ پھر جب وہ آ جاتا تو آپ اندر سے تشریف لاتے تھے۔ دین کے عزت، عظمت اور وقار کا ایسا اظہار تھا اور ایسی شان استغنا تھی۔ اس نے جب اشرفیاں پیش کی اور وہ تھیلیاں پیش کیں تو آپ نے اپنے دستے غوثیت میں ان تھیلیوں کو لیا اور دبوچا اور نچوڑا تو اس میں سے خون کی دھاریں بہنے لگیں اور خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ مستنجد باللہ، اگر حضور علیہ السلام کے چچا عباس کی نسبت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں یہ تھیلیاں اتنی نچوڑتا کہ یہ خون بہہ کر تیرے محل کے ستونوں تک پہنچ جاتا۔ یہ تقویٰ اور یہ مزاج اور یہ استغنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور مثال اور وراثت چھوڑا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، جن کے لیے آپ رول ماڈل ہیں اور ہمارے ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں اور جن کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی پوری آپ چین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لیں، رسالہ کشیریہ کا مطالعہ کر لیں، آپ عوارف المعارف کو دیکھ لیجئے، تو اولیاء اللہ کے احوال میں جو سب سے بنیادی اور غالب چیز نظر آتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں معزز ترین وہ ہے جو صاحب تقویٰ۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے جب بھی پوچھا گیا، وہ ایک بدو صحابی آئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ ڈرنا اور بچنا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کون لوگ ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر متقی آل محمد ہے، میری امت کا ہر صاحب تقوی شخص وہ میری آل میں سے ہے۔ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا شرف بخشا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے صاحب تقوی شخص کو۔ اور پھر قرآن نے ایمان والوں سے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف ہونا بہت ضروری ہے، اور حدیث پاک میں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اور یہی مومن کا کمال ہے کہ اپنے رب کی رحمت سے ہمیشہ امیدوار بھی رہے، نا امید بھی نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کے جلال سے بے خوف بھی نہ ہو۔ اور یہی حال ہوتا ہے اللہ کے دوستوں کا
اولیاء اللہ کا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ، میں تم میں سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے بڑھ کے اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے، وہ عارف کڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جنہ پریا سرتے تریا تو پیر ترن ڈر ڈر کے، یہ ہے نشانی تعلق کی، دوستی کی۔ وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے جتنا مقرب ہے اور جتنا دوست ہے۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بے خوف ہو گئے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور غوث پاک کی آپ سیرت دیکھیے تو شیطان نے اٹیک کیا ہے اسی دوستی اور اس محبت اور ولایت کی آڑ میں کہ تم ہمارے بہت مقرب ہو گئے ہو، لہذا سارے احکام تم سے ساقط ہو گئے، کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی تقویٰ کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان جو تھا وہ جو غبار سا بنا تھا وہ چھٹ گیا، تو پھر اس نے دوسرا حملہ کیا کہ عبدالقادر جیلانی تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فوراً فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ قدم قدم پہ ہماری پاسداری بھی کرتا ہے، ہماری نگہبانی بھی کرتا ہے اور شیطان کے اور نفس کے شر سے ہمیں بچاتا ہے۔ بنیادی کام یہی ہے۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے سالکین کے لیے، مریدین کے لیے، کہ جب بھی پرواز کرو دائرہ شریعت کے اندر رہ کے پرواز کرو، کہ اگر تم گر بھی گئے تو دوبارہ اٹھ سکو گے، اور اگر دائرہ شریعت سے باہر نکل گئے تو پھر دوسری پرواز کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اولیاء اللہ ظاہر ہے معصوم نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے تقویٰ کے مدارج طے کرنے ہیں۔ اہل حال اولیاء فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی سب سے جو بنیادی جو نشانی ہے اور ضرورت ہے وہ ہے شرک سے بچنا، شرک اور اس کی ہر قسم سے بچنا۔ اس کے بعد پھر معصیت، گناہ، برائی اور نافرمانی سے بچنا، یعنی گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچنا۔ اس کے بعد پھر شبہات سے بچنا۔ تو اس کی آپ اولیاء اللہ کی زندگی میں مثالیں دیکھیے تو ایسی ایسی عجیب مثالیں ہیں۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھی کا کام کرتے تھے، تو وہ گھی کے ایک گھڑے بنے ہوئے آتے تھے، تو ایک دفعہ ایک گھڑے میں سے چوہا نکلا، تو آپ نے اپنے ملازم سے پوچھا کہ بھئی یہ کس گھڑے میں سے چوہا نکلا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں بھول گیا ہوں کس گھڑے میں سے چوہا نکلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب اس کو بیچنا نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک گھڑے، ظاہر ایک میں سے نکلا تھا، باقی 39 ٹھیک تھے، لیکن عجیب و غریب مزاج تھا ان کا کہ اب کیا ہوگا کہ شک آ گیا، شبہ آ گیا، لہٰذا اس کو فروخت نہیں کرنا، ایکسپلائٹ نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں دیکھیے کہ جان بوجھ کر لوگ ملاوٹ والی اور گھٹیا چیزیں تیار کر کے بیچ رہے ہیں، اور وہاں قدرتی طور پہ شک آ گیا تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اب ہم اپنا منافع، پروفٹ کیا، اصل زر ہے اس کو بھی قربان کریں گے، لیکن خلاف تقویٰ نہیں جائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بصرہ گئے، کچھ بیج خریدے، وہاں سے واپس بسطام آئے تو اس میں سے کچھ چیونٹیاں نکل آئیں، دیکھا کہ یہ تو بصرہ کی چیونٹیاں ہیں، تو ان کو میں یہاں لے آیا ہوں۔ پھر واپس سفر کیا اور جا کے ان چیونٹیوں کو وہاں پر چھوڑا اور واپس تشریف لائے۔ یہ مزاج تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، اپنے قمیص کا دامن دھو رہے تھے، تو کوئی شخص گزرا، اس نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہوا، کیوں دھو رہے ہیں؟ فرمایا کیچڑ لگ گیا تھا تو اس لیے میں دھو رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کا تو اپنا فتویٰ ہے کہ اگر ایک سکے کے برابر تھوڑی سی کیچڑ یا گندگی یا نجاست لگ جائے تو وہ خشک ہو جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اگر جواز بھی ہے تو وہ فتویٰ ہوگا، اور تقویٰ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس پانی میسر ہے اور آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ضرور حاصل کیا جائے۔ پھر اس سے آگے ورع ہے، تقویٰ سے آگے ایک مرتبہ ہے ورع۔ امام کشائری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لائے ہیں کہ ایک خاتون تھی بغداد شریف میں،
اور چرخہ کاٹ رہی تھی، سرکاری مشلیں گزری، لائٹ پڑ گئی، وہ اپنے چراغ کی روشنی میں یا چاند کی چاندنی میں کاٹ رہی تھی، وہ جب مشلیں سرکاری گزری تو لائٹ بڑھ گئی، اس میں بھی کچھ چرخہ کٹ گیا، سوت بن گیا، تو فوراً کام روکا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئیں، کہا کہ حضرت یہ جو چرخہ میں نے کاٹ لیا ہے ان سرکاری مشلوں کی روشنی میں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ تو وہ حیران ہو گئے، فرمانے لگے کہ تم کہیں بشر حافی کی بہن تو نہیں ہو؟ کہا جی میں ان کی بہن ہوں۔ تو فرمایا پھر اس فتوے کا صحیح جواب وہی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ اس کا درست تو گویا اہل علم فتویٰ میں بھی یہ احتیاط کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ جو ہمارے تقوی سے بڑھ کے ہے تو پھر ہم اس کے جواب کے بھی اہل نہیں ہیں۔ ورع وہ مقام ہے، زہد وہ مقام ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ بھی اس کو ایکنالج کرتے ہیں، مانتے ہیں اور اپنے سے زیادہ صاحب تقوی کے پاس بھیجتے ہیں۔ ناظرین محترم، اولیاء اللہ کا وصف خاص جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ ایمان کے بعد تقوی ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت اول اور آخر تقوی کے نور سے معمور ہے اور روشن ہے۔ رب کائنات ہمیں بھی اولیاء کرام بزرگان دین کے اس فیض تقوی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اولیاء اللہ کی سیرت کو ہم اس پہلو سے جانیں، بزرگان دین کی سیرت کو، کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اولیاء کرام اہل حال بزرگان دین وفات کے بعد بھی ان کا صرف ذکر اور تذکرہ وہ بھی ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، جب ان کا صرف ذکر شروع ہو جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر ایک موٹیویشن پاور ہمیں مل رہی ہوتی ہے، چاہے آپ ان کا ذکر پڑھ لیں، چاہے ان کا ذکر کر لیں، چاہے ان کا ذکر سن لیں، تینوں طرح سے ان کا فیض روحانی ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ گویا ان کی صحبت کا کام دے رہی ہوتا ہے ان کا تذکرہ ہمیں، اس لیے ہمیں حکم ہے شریعت میں کہ فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدگان کے مرحومین کے محاسن کو، تذکرے کو، خوبیوں کو بیان کرتے رہا کرو۔ تو اولیاء اللہ کا ذکر گویا یہ بھی ہمیں تقوی کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں تقوی کا فیض نصیب ہو رہا ہوتا ہے، اور طبیعت مائل ہوتی ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں۔ پہلے درجے میں کہ آپ ایمانیات میں اور اعتقادات میں اور عقائد میں تقوی کے میدان میں آتے ہیں، پھر آپ کبائر اور صغائر سے بچ کے تقوی اختیار کرتے ہیں، اور پھر تیسرا درجہ آتا ہے کہ آپ مشکوک اور مشتبہات چیزوں سے بھی بچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے پھر نتائج اور ثمرات جو ہیں، آپ کو عبادت میں پھر لذت محسوس ہوتی ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے، اللہ کی بندگی میں پھر مزہ آتا ہے، اور اس کے لیے پھر کھینچا تانی نہیں کرنی پڑتی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، جو قلیل ہے وہ کثیر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اصول اور یہ ضابطہ یاد رکھیے کہ اسلام یہ کوانٹٹی کا دین نہیں ہے، اسلام کوالٹی کا دین ہے، اور یہی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ آپ جو عمل کریں اس میں اخلاص کا اور اس میں کوالٹی کا خیال رکھیں کہ کتنے احسن طریقے سے اور کتنے تقوی اور طہارت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو ادا کیا ہے، تو پھر وہ بظاہر تھوڑا ہوتا ہے لیکن نتائج اور ثمرات اس کے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی برکات اور اولیاء کرام بزرگان دین کے فیض و برکات سے مستفید اور مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ غوث العظم ہو غوث